بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ محترم طلباء عزیز، آج اپنا سبق ہے وقال انا احجی وامیت قتلت رجلا وترکت رجلا سے۔ گزشتہ سبق میں آپ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ نے طلب کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ تو بادشاہ نے پھر سوال کیا کہ اللہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا الذی یحیی و یمیت، اللہ وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ پھر بادشاہ نے سوال کیا تھا، بادشاہ نے کہا کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں، اور بادشاہ نے ایک شخص کو بلایا جو بے قصور تھا وقتلہ، اور اس کو قتل کر دیا، اور ایک دوسرے شخص کو بلایا وترکہ، اور اس کو چھوڑ دیا۔ اب بادشاہ کہتا ہے، دیکھیے، وقال انا احیی وامیت، جب اس نے ایک شخص کو بلا کر کے قتل کر دیا اور ایک شخص کو بلا کر کے جو کہ مجرم تھا چھوڑ دیا، وقال، اور بادشاہ نے کہا۔ قال فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب ہے۔ قال یقول قولا باب نصر سے معنی ہیں کہنا۔ وقال، اور بادشاہ نے کہا، انا احیی وامیت، تقریباً یہ سب الفاظ آئے ہوئے ہیں۔ انا ضمیر متکلم کی ہے، معنی ہے میں۔ احیی یہ فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ احیا یحیی احیاء کے معنی زندگی دینا، باب افعال سے احیا یحیی احیاء معنی ہے زندگی دینا، زندہ کرنا۔ واو عاطفہ ہے، معنی ہے اور۔ امیت فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ امات یمیت اماتتاً یہ بھی باب افعال سے ہے، معنی ہے موت دینا۔ وقال، اور بادشاہ نے کہا، انا احیی میں زندگی دیتا ہوں، وامیت اور موت دیتا ہوں۔ وقال، اور بادشاہ نے کہا، انا احیی میں زندہ کرتا ہوں، وامیت اور موت دیتا ہوں۔ کس طرح وہ طریقہ بھی بتا رہا ہے، دیکھیے، قتلت رجلا وترکت رجلا۔ قتلت فعل ماضی صیغہ واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ قتل یقتل قتلاً کے معنی قتل کر دینا، مارنا۔ رجلا واحد ہے، اس کی جمع رجال، رجل کی جمع آتی ہے رجال، معنی ہے آدمی۔ یہاں پر رجلا قتلت فعل کا مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ قتلت رجلا میں نے ایک شخص کو قتل کر دیا، میں نے ایک آدمی کو مار ڈالا۔ وترکت رجلا واو عاطفہ معنی ہے اور، ترکت بالکل قتلت کی طرف فعل ماضی واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ ترک یترک ترکن، ترک یترک ترکن باب نصر سے معنی ہے چھوڑنا۔ رجلا ابھی پیچھے گزرا، رجلا واحد ہے، اس کی جمع رجال ہے، معنی ہے آدمی۔ یہاں پر بھی رجلا منصوب ہے ترکت فعل کا مفعول ہونے کی وجہ سے۔ وترکت رجلا اور میں نے ایک شخص کو چھوڑ دیا، وترکت رجلا اور میں نے ایک شخص کو چھوڑ دیا۔ پھر ترجمہ دیکھیے، وقال، اور بادشاہ نے کہا، انا احیی و امیت میں زندہ کرتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ قتلت رجلا میں نے ایک آدمی کو قتل کر دیا، وترکت رجلا اور میں نے ایک آدمی کو چھوڑ دیا۔ وَكَانَ الْمَلِكُ بَلِيدًا جِدًّا واو مستانفہ ہے، معنی ہے اور۔ بتایا گیا آپ کو کہ جو واو کلام کے شروع میں آتا ہے وہ واو کیا ہوتا ہے؟ مستانفہ، معنی ہے اور۔ کانا فعل ناقص ہے، معنی ہے تھا، تھے، تھی۔ الملک یہ کانا کی وجہ سے مرفوع ہے۔ الملک اسم ہے، واحد ہے، اس کی جمع ملوکن آتی ہے، معنی ہے بادشاہ۔ بلیدن کے معنی آتے بے وقوف، بلیدن
کے معنی کیا آتے ہیں؟ بے وقوف۔ یہاں بلیدن منصوب ہے، یہ کانا کی وجہ سے، کانا کی خبر یہ منصوب ہوتی ہے، تو بلیدن یہ بلیدن واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے بلیدونا، معنی ہے بے وقوف کم عقل۔ باب کرم سے آتا ہے بالودا یبلود بلادتن، باب کرم سے معنی ہے کند ذہن ہونا، کم عقل ہونا۔ جدن کے معنی آتے ہیں بہت، جدن کے معنی آتے ہیں بہت۔ وَكَانَ الْمَلِكُ بَلِيدًا جِدًّا، اور بادشاہ بہت بے وقوف تھا۔ بات صحیح ہے، جو کام اللہ کا ہے وہ خود کیسے کر سکتا تھا؟ وَكَانَ الْمَلِكُ، اور بادشاہ بَلِيدًا جِدًّا بہت بے وقوف تھا۔ وَكَذَلِكَ كُلُّ مُشْرِكٍ، واو مستانفہ معنی ہے، اور كَذَلِكَ کے معنی آتے ہیں اسی طرح، ایسا ہی، اسی طرح اور ایسا ہی۔ کاف جو ہے تشبیہ کے لیے ہے، ذالک اسم اشارہ ہے، کذالک کا ترجمہ کرتے ہیں اسی طرح ایسا ہی۔ کل مشرکن، کلن کے معنی ہر ایک، کلن کے معنی ہر ایک، مشرک کی جمع آتی ہے مشرکون، مشرک کی جمع آتی ہے مشرکون، معنی ہے مشرک۔ وکذالک کل مشرکن، اور اسی طرح ہر مشرک، اور اسی طرح ہر مشرک، جس طریقے سے بادشاہ بے وقوف تھا اور لوگوں کو اپنے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تھا، اسی طریقے سے لوگ بھی بے وقوف تھے، وہ بادشاہ کے سامنے سجدہ کرتے تھے۔ وَكَانَ الْمَلِكُ بَلِيدًا جِدًّا، اور بادشاہ بہت بے وقوف تھا۔ وَكَذَلِكَ كُلُّ مُشْرِكٍ، اور اسی طرح ہر مشرک، اور اسی طرح ہر مشرک۔ وَأَرَادَ إِبْرَاهِيمُ أَن يَفْهَمَ الْمَلِكُ وَيَفْهَمَ قَوْمُهُ، دیکھیے اس میں بھی تمام الفاظ آئے ہوئے ہیں۔ واو مستانفہ معنی ہے، اور ارادہ فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب ہے۔ ارادہ یرید ارادتن کے معنی ہے ارادہ کرنا، چاہنا۔ ابراہیم علم ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے۔ ارادہ فعل کا فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ وَأَرَادَ إِبْرَاهِيمُ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاہا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاہا۔ ان یفہم الملک، ان مصدریہ ہے، ان مصدریہ ہے، یفہم اسی ان کی وجہ سے منصوب ہے، اس کو ان ناصبہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ یفہمو ہے اصل میں، ان کی وجہ سے منصوب ہے۔ یفہمو فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب ہے۔ فہیم یفہم فہمن، فہیم یفہم فہمن، باب سمع سے اس کے معنی آتے ہیں سمجھنا۔ الملک یہ یفہم کا فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ الملک واحد ہے، اس کی جمع ہے ملوکن، معنی ہے بادشاہ۔ وَأَرَادَ إِبْرَاهِيمُ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاہا، ان یفہم الملک کہ بادشاہ سمجھے، کہ بادشاہ سمجھے۔ وَيَفْهَمَ قَوْمُهُ، یہاں پر بھی واو مستانفہ معنی ہے، اور یفہم ہے، یہ ان کی وجہ سے کیا ہے، یہ منصوب ہے۔ یفہم فعل مضارع، فہیم یفہم فہمن سمجھنا۔ قومہ، قوم مضاف ہو، ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر کے یفہم کا یہ فاعل ہے، اسی لیے قوم مرفوع ہے۔ قوم کی جمع آتی ہے اقوام، قوم کی جمع آتی ہے اقوام، معنی ہے قوم، جماعت، گروہ۔ وَيَفْهَمَ قَوْمُهُ، اور ان کی قوم سمجھے، اور اس کی قوم سمجھے، یعنی بادشاہ اور اس کی قوم سمجھے۔ وَأَرَادَ إِبْرَاهِيمُ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاہا، ان یفہم الملک کہ بادشاہ سمجھے، وَيَفْهَمَ قَوْمُهُ، اور اس کی قوم سمجھے۔ فقال ابراہیم، فقال ابراہیم للملک، فقال ابراہیم، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، للملک بادشاہ سے۔ فقال ابراہیم للملک، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا، چونکہ بادشاہ نے دعویٰ کیا کہ بھائی میں بھی مارتا ہوں اور میں بھی زندہ کرتا ہوں، اور اس نے سامنے کر کے دکھایا کہ ایک آدمی کو بلایا جو بے قصور تھا، اس کو مار دیا، اور ایک آدمی کو بلایا جو مجرم تھا، اس کو چھوڑ دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاہا کہ ان کو کسی طرح سمجھایا جائے، سکھایا جائے، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ
فأت بها من المغرب فإن اللہ، فا میں تو یا پس، فاغر میں کریں گے تو یا پس، ان حرف مشبہ بالفعل ہے، معنی ہے بے شک، اللہ ان حرف مشبہ بالفعل کا اسم ہے، اسی وجہ سے منصوب ہے۔ یأتی بالشمس، یأتی فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب ہے، اتا یأتی اتیانن کے معنی آتے ہیں آنا، اتا یأتی اتیانن کے معنی آتے ہیں آنا، لیکن با صلہ کے ساتھ اس کے معنی ہوتے ہیں لانا، جیسے یہاں پر با صلہ آ رہا ہے بالشمس، یعنی اس فعل کے بعد جو دوسرا جملہ ہے اس کے شروع میں اگر با ہو تو کہیں گے با صلہ۔ تو یأتی اتا یأتی اتیانن کے معنی آتے ہیں آنا، اور با صلے کے ساتھ اس کا معنی ہوتے ہیں لانا۔ اس کے بعد والے جملے کے شروع میں اگر با آ جائے تو اسی کو کہتے ہیں با صلے کے ساتھ، تو پھر اس کا معنی ہو جائے گا لانا۔ الشمس اس سے پہلے بھی آیا ہوا ہے، شمسن کی جمع شموسن ہے، معنی ہے سورج، با حرف جار کی وجہ سے الشمسی مجرور ہے۔ من المشرق، من حرف جار ہے، المشرق اسی من حرف جار کی وجہ سے مجرور ہے۔ المشرق مشرق واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے مشارق، مشرق کی جمع آتی ہے مشارق، معنی ہے سورج کے نکلنے کی جگہ، مشرق سورج کے نکلنے کی جگہ مشرق۔ فإن اللہ، پس بے شک اللہ، یأتی بالشمس لاتا ہے سورج کو، من المشرق مشرق سے، پس اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے۔ فأت بها من المغرب، فا عاطفہ ہے، فا کے معنی تو، ایتی اصل میں ہے یہ، ایتی اتا یاتی سے امر کا صیغہ ہے، ایتی فا کی وجہ سے اس کو ہم پڑھتے ہیں فأتی، ایتی یہی اتا یاتی اتیانن سے امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اس کے معنی بھی ہے آنا، اور با صلہ کے ساتھ معنی ہے لانا، چونکہ آگے با صلہ ہے۔ بی حرف جار، ہا ضمیر مجرور ہے، ہا سے مراد الشمس ہے۔ من المغرب، من حرف جار، المغرب اسی من حرف جار کی وجہ سے مجرور ہے۔ مغرب کی جمع آتی ہے مغارب، جس طریقے سے مشرق کی جمع مشارق، اسی طریقے سے مغرب کی جمع آتی ہے مغارب، معنی ہے سورج ڈوبنے کی جگہ، مغرب بھی کہتے ہیں، مغرب سورج ڈوبنے کی جگہ۔ یہ آتا ہے باب نصر سے، غرب یغرب غروباً، غرب یغرب غروباً، باب نصر سے معنی ہے سورج کا ڈوبنا، غرب یغرب غروباً کے معنی سورج کا ڈوبنا۔ پھر دیکھیے فأت بها، پس تم اس کو لاؤ، یعنی سورج کو لاؤ، من المغرب مغرب سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا، فقال ابراہیم للملک، پس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا، فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، پس بے شک اللہ تعالی سورج کو مشرق سے لاتے ہیں۔ فأت بها من المغرب، پس تم مغرب سے لاؤ، یعنی اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم اس کو مغرب سے نکال کے بتا دو۔ تم نے جو وعدہ کیا کہ اللہ جو مارتے ہیں جلاتے ہیں، تو تم نے کہا کہ میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں، تو چلو یہ بھی بتا دو کہ اللہ سورج کو مشرق سے نکالتے ہیں، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتے ہیں، تم مغرب سے نکال کے دکھا دو۔ فتحیر الملک وسکت، ظاہر سی بات ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی باطل معبود نہیں کر سکتا۔ فا کے معنی تو، تحیر فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب ہے، تحیر یتحیر، تحیرن کے معنی ہے پریشان ہونا، باب تفاعل سے، تحیر یتحیر تحیرن، باب تفاعل سے معنی ہے پریشان ہونا۔ الملک یہ تحیر کا فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، ملک کی جمع ملوک معنی ہے بادشاہ۔ فتحیر الملک، پس بادشاہ پریشان ہو گیا، پس بادشاہ پریشان ہو گیا۔ وسکت، واو عاطفہ معنی ہے، اور سکت فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب ہے، سکت یسکت سکوتاً کے معنی آتے ہیں خاموش رہنا، سکت یسکت سکوتاً، باب نصر سے معنی ہے خاموش رہنا، وسکت اور خاموش ہو گیا۔ فتحیر الملک، پس بادشاہ پریشان ہو گیا، وسکت اور خاموش ہو گیا۔ وخجل الملک، واو مستانفہ معنی ہے، اور خجل فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب ہے، خجل یخجل خجلا، خجل یخجل
خجلن کے معنی آتے ہیں شرمندہ ہونا، خجل یخجل خجلن معنی ہے شرمندہ ہونا باب سمع سے۔ الملک یہ خجل کا فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، ملک کی جمع ملوک معنی ہے بادشاہ۔ وخجل الملک اور بادشاہ شرمندہ ہوا، اور بادشاہ شرمندہ ہوا۔ وما وجد جوابا، واو مستانفہ معنی ہے، اور ما وجد یہ ما جو ہے حرف نفی کے لیے ہے، ما وجد بحث نفی فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب ہے۔ وجد یجد وجدانا کے معنی آتے ہیں پانا۔ وما وجد جوابا، جواب اسم ہے واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے اجوبۃ، جواب واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے اجوبۃ معنی ہے جواب۔ وما وجد جوابا اور کوئی جواب نہیں پایا، اور کوئی جواب نہیں پایا۔ پھر دیکھیے فتحیر الملک پس بادشاہ پریشان ہو گیا، وسکت اور خاموش ہو گیا، وخجل الملک اور بادشاہ شرمندہ ہوا، وما وجد جوابا اور کوئی جواب نہ پا سکا۔ ظاہر سی بات ہے اللہ کے علاوہ کوئی سورج کو مشرق کے بجائے مغرب سے نہیں نکال سکتا، تو اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ کو اس طریقے سے سمجھایا اور شرمندہ کیا کہ دیکھو اگر تم اپنے آپ کو اللہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو سورج کو مشرق کے بجائے مغرب سے نکالو، لیکن کیا حال ہوا؟ تحیر الملک بادشاہ پریشان ہو گیا، خاموشی اختیار کر لی۔ وخجل الملک وما وجد جوابا اور بادشاہ شرمندہ ہوا اور کوئی جواب نہ پا سکا۔ بس آج کا سبق یہیں ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو علم نافع عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔